ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في المقام الآخر: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس مطہر اعلیٰ و بالا کے لیے خاص کہ جس رب تعالی نے اس کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، والی بطحہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مطہر اعلیٰ و بالا پر، کہ جس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ساری زندگی اللہ تعالی کے دیے ہوئے اصول کے مطابق گزار کر ہم تک اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کر کر ہم تک یہ نصاب پہنچایا. حضرات، ہم سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 کی تلاوت پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے 9 نمبر آیت مبارکہ سماعت کی تھی. اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر دو جماعتیں آپس میں کسی وجہ سے جدا ہو جائیں، لڑائی ہو جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے درمیان صلح کروا دیں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اگر اس دو گروہوں میں سے، دو جماعتوں میں سے ایک بندہ سرکشی کرتا ہے، ایک جماعت حق پر نہیں آتی، تو آپ اسے احسن طریقے سے سمجھائیں. اگر وہ نہیں سمجھتا تو دوسرا طریقہ اپنا لیجیے، کیونکہ آپس میں اتحاد انتہائی ضروری ہے. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ آپس سے اللہ کے معاملے میں مل جائیں. اب اس آیت مبارکہ میں جو 10 نمبر آیت مبارکہ ہے سورۃ الحجرات ہے، اللہ تعالیٰ ایک اسلوب دے رہے ہیں، بہت اچھا اسلوب. فرمایا انما المؤمنون اخوہ. اللہ یہ جو گروہ الگ الگ ہوئے تھے، یہ لڑائی ہوئی تھی، ہم نے صلح کیوں کروانی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں نا، یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. نبی کائنات نے نا انسانوں کی جو مثال دی ہے نا، باہمی اتحاد کی مثال دی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا کائنات نے فرمایا مسلمانوں کی، مومنوں کی آپس میں مثال اسی طرح ہے جس طرح ایک عمارت ہوتی ہے کہ اگر اس عمارت میں سے درمیان سے کوئی اینٹ نکال لے
تو کہنے والا سب سے پہلے اس کی نظر پڑے گی کہ یہاں سے اینٹ کم ہے، یہ اچھی نہیں لگ رہی۔ اسی طرح فرمایا جب گروہ بندی بن جائے گی سارا اتحاد جو ہے نا وہ نہیں نظر آئے گا کسی کو۔ اگر کوئی بندہ الگ ہو گیا نا، انہوں نے کہنا یہاں سے مسلمان مار کھا گئے۔ نبی کائنات نے یہ مثال دے کے ہم سمجھانے کی بات کوشش کی، آقا کائنات نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جس طرح عمارت کے لیے سارا کچھ مکمل ہونا ضروری ہے، اسی طرح مومنوں کو آپس میں مل کر دوسروں کے سامنے پیش ہونا چاہیے کہ وہ دیکھیں واقعتاً مومن کامل ہے۔ یارو اس سے بڑھ کر نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب، فرمایا تب تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن کی نشانی یہ اگر دیکھنا ہونا، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، ہر بندہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں ہی مومن ہوں، بس میں نے دین کا ٹھیکہ کھایا ہوا ہے، میں مفتی صاحب ہوں، میں سارا کچھ ہوں۔ لیکن ہادی عالم نے جو مومن کی نشانی بتلائی ہے نا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حوالے کا ذمہ دار گناہگار طالب علم ہے، آقا کائنات نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول جی کیوں؟ فرمایا حتی اکون احب، یہاں تک کہ وہ محبت کرے اپنے بھائی سے۔ مسلمان بھائی کے ساتھ اس بندے کی محبت نہیں ہے نا، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یار سارا نظام ہمارا مسجدوں میں آنے کا مقصد، نماز پڑھنے کا مقصد، روزے رکھنے کا مقصد، تمام عبادتوں کا مقصد کیا ہے جی؟ ہم مومن ہیں۔ آقا کائنات نے فرمایا مومن کی نشانی نوٹ کر کے لے جائیں۔ آقا کائنات نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند تو کرتا ہے لیکن اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہیں پسند کرتا۔ ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، میری کوئی عزت میں یا کسی قسم کی کوئی تکلیف اذیت کمی نہ کرے عزت میں۔ لیکن یار دوسرا مسلمان بھائی مومن جو ہے اس کی عزت کا کبھی خیال کیا ہے تم نے؟ میں نے کبھی خیال کیا اپنے بھائی کی عزت کا؟ میں نے کبھی اس کے مال کا خیال کیا؟ المسلم اخو المسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ کے رسول جی بھائی ہے تو کیا فرائض انجام دینے چاہیے بھائی کے بارے میں؟ فرمایا لا یظلم، سب سے پہلی بات صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اپنے بھائی کو رسوا نہیں کرتا۔ اور یارو ہم نے جگت بازی میں آ کے نا بیڑا غرق ہوا ہے اس قوم کا، ہم نے جا کے کہہ کے لگانے کسی بندے کو تانا دے کے ہم نے ذلیل کر دیا ہے، رسوا کر دیا ہے، جگت بازی کرنا شروع کر دیا۔ یارو ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ جگت باز ہے، فیصل آباد کے بارے میں مشہور کہ فیصل آبادی ہر بندے جگت باز ہے۔ اور یارو کیا ہم ہر بندے کیا مومن مسلمان نہیں ہیں؟ ہم ہر بندے نے دوسرے بندے کو رسوا کرنا شروع کیا ہوا ہے، ایک مجلس میں بیٹھے کسی بندے کو خاص کر کے جوتے لگانا شروع کر دیا۔ لیکن ہادی عالم نے جو فرما دیا وہ حق ہے، فرمایا بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس بندے کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، جس بندے کی شر سے ساتھ والا بیٹھنے والا بھائی محفوظ نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ولا یخذلہ، اپنے مسلمان بھائی کو رسوا نہیں کرتا مومن جو ہوتا ہے۔ یارو آج میں دیکھوں کہ میں واقعتاً مومن ہوں یا نہیں؟ ہم سبھی جمعہ پڑھنے آئے بیٹھے ہیں، ذرا سوچیں تو صحیح ہم مومن ہے بھی ہیں یا نہیں؟ یا صرف ریاکاری والا منافقوں والا کام ہے؟ پہلی چیز فرمایا لا یظلمہ، یارو اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اپنے بھائی کو رسوا نہیں کرتا، یہ جگت بازی والا کام نہیں کرتا وہ، ولا یحقرہ، حقیر نہیں جانتا اپنے بھائی کو۔ اللہ پاک نے تجھے مال دے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو تو کچھ سمجھے ہی نہ۔ یارو اس رب نے دیا وہ لے بھی سکتا ہے تجھ سے، رب کا ڈر ختم ہو گیا ہم سے۔ فرمایا التقوی ہاہنا، اللہ کا جو ڈر ہے نا، اسی حدیث کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ اس طرح بات سمجھائی جائے۔ فرمایا لا یظلم ولا یخذل ولا یحقر، ظلم نہیں کرتا، حکیم نہیں جانتا، کانا بازی نہیں کرتا، ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ آگے فرمایا التقوی ہاہنا ویشد صدری، آقا کائنات نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، دل کی طرف اشارہ کر کے کہا یہاں ہوتا ہے تقوی۔ تم نے کیا سمجھ لیا تسبیح ہاتھ میں پکڑی سے تقوی حاصل ہو گیا؟ میں نے سر پہ ٹوپی رکھ لی تقوی حاصل ہو گیا؟
داڑھی رکھ لی حاجی صاحب جی تقوی حاصل ہو گیا؟ فرمایا التقوی ہاہنا ویشیر الی صدری ثلاث مرات، یہ جو سینے میں دل ہے نا لوتھڑا ہے، فرمایا اس میں تقوی ہوتا ہے، اس میں ڈر ہوتا ہے رب کا۔ جس بندے کے دل میں یہ لوتھڑا سلامت ہے اس بندے کا سارا جسم سلامت ہے، جس بندے کا یہ لوتھڑا یہ جسم میں موجود دل خراب ہو گیا وہ بندہ سارا کا سارا خراب ہو گیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ بندہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ ظاہری جو مرضی کرتے رہے، ہم تہجدیں پڑھتے رہے، یار یہ دل صاف نہیں ہے نا، وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی عبادتیں قبول نہیں ہے۔ التقوی ہاہنا ویشیر الی صدری ثلاث مرات، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تقوی یہاں پہ ہوتا ہے، یہاں پہ اگر بھائی کے بارے میں خناسیت آ گئی نا، حسد آ گیا بھائی کے بارے میں، بغض آ گیا بھائی کے بارے میں، رب کو نہیں چاہیے تیری بات سے۔ بحسب من الشر ان یہجرہ، اللہ کے رسول جی یہ تو آپ نے بتلا دی ہے مومن بندے کی نشانی کہ مومن بندہ ظلم نہیں کرتا، مومن بندہ ذلیل و رسوا نہیں کرتا اپنے بھائی کو، اور دل میں سینے میں موجود تقوی ہے۔ اللہ کے رسول جو بدترین بندہ ہے اس کے بارے میں تو بتلائیے۔ اسی روایت میں فرمایا بحسب من الشر ان یہجر اخاہ، آقا کائنات نے فرمایا بندے کے بدترین ہونے کے لیے یہ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں اچھا نہیں سوچ، اپنے بھائی سے دور بھاگتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ ملتا نہیں ہے، یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بدترین بندہ یہ ہے، ذلیل و رسوا بندہ یہ ہے جو اپنے بھائی کے بارے میں دل میں صاف ہے۔ یارو نبی کائنات نے فرمایا مسلمان تو مسلمان ایک عمارت کے مانند ہے، اس سے آگے بڑھ کر آقا کائنات نے فرمایا ایک جسم کے مانند ہے۔ یار مجھے بتلاؤ کہ اگر پاؤں میں درد ہو جی کر میں نہیں آج مسجد آ سکتا، پاؤں میں بہت زیادہ درد ہے، اور یار پاؤں نے جمعہ پڑھنا ہے اور تیرے پورے جسم نے آنا ہے، اور کل سر کس طرح آؤں میرے پاؤں میں درد ہے، اور یار کس طرح تو زندگی گزارے، تیرا بھائی پریشان۔ جسم کی مانند نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، اے مومن تو آپس میں بھائی ہیں یار، یارو ختم ہو جانی ہے یہ زندگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے ہر بندے نے، اس رب نے پوچھنا ہے میں نے بھائی بنایا تو کیا کر کے آئے ہو آپس میں، اور سارا کچھ یہی پہ رہ جانا ہے، یہ صرف اخوت ساتھ جائے گی۔ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے ہم، اللہ کہیں گے بتلاؤ اخوت لے کر آئے ہو یا نہیں، اگر اس میں بیڑا غرق ہو گیا تو تباہی بربادی ہمارا مقدر بن جائے گا۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں بھائی بھائی بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں سے حسد بغض یہ بیماریاں ختم فرما۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابہ کی تربیت کی، آقا کائنات نے سب سے پہلے یہ درس دیا کہ افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، آپس میں سلام کیا کرو۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تب تک مومن بندہ مومن نہیں ہو سکتا، تب تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اپنے بھائی کے ساتھ محبت نہ کرنے لگ جائے۔ اللہ کے رسول بھی کوئی ہمیں عمل تو بتلائیے ایسا جو عمل کریں ہم تو ہم محبت پیدا ہو جائے بھائیوں۔ شیطان ہے برگلا دیتا ہے یار مومن پہ۔ آقا کائنات نے فرمایا سن لو افشوا السلام، سلام کیا کرو اپنے بھائی کے پاس جب جاؤ، یار دعائیں کیا کرو بھائی کو، یار ویر جی اللہ آپ کو کامیاب کرے، آپ کی خوشی دے کر مجھے خوشی ہوتی ہے، بڑا دل کرے یار، چھوٹے بن کے کیا رہنا، بڑی زندگی بنائے اپنی، کوئی مقصد بنائے اپنا، ساتھ لے کر چلے سبھی کو، آگے نکل جانا یہ کسی قسم کی کامیابی نہیں ہے، سبھی کو ساتھ لے کر چل، ماڑا بندہ مل گیا یار انہوں نال لے چل۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے، مجلس میں آ جاتے حضرت بلال رضی اللہ آقا کائنات جگہ دیتے تھے، کوئی وڈیرا آ جاتا چودھری آئے اسے بھی جگہ دیتے تھے یار، عزت دیتے تھے، اسی لیے تو لوگ آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا کائنات کے بارے میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ ہی نرم دل نہ ہوتے تو یہ صحابہ کرام آپ کے سامنے نہ آتے۔ یارو نرمی والا، محبت والا، پیار والا، دعاؤں والا معاملہ کیجیے اپنے بھائی کے ساتھ۔ فرمایا افشوا السلام، سلام کرنے لگ جاؤ گے نا اللہ تعالیٰ محبتیں ڈال دیں گے آپس میں۔ سلام کا معنی پتہ چل جائے گا نا، السلام علیکم، یار اللہ آپ کو سلامتی ہو آپ پر، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ رحمت نازل فرمائے، اللہ برکتیں عطا فرمائے بھائی یار آپ کو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے سلام کا ترجمہ ہی نہیں سمجھا،
ساری شریعت کا مقصد انما المؤمنون اخوہ، آپس میں ملانا ہے، ایک جماعت بنانا ہے۔ فرمایا جماعت بن جاؤ، گروہ بندی نہ کرو۔ بحبل اللہ جمیعا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ ہم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ آقا کائنات نے یہی تربیت کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف آئے، مدینے میں آ کر یہ درس دیا، اور یہ کس طرح کے بھائی بنے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس طرح کے بھائی بنے اگر کسی کے پاس 2 بیوی ہیں وہ اپنے بھائی کو 1 بیوی دے دے۔ یار تھوڑی سی عزت دینی ہے، جگرا بڑھا کرنا، اپنے بھائی کو مقام دینا، یہ ہے شریعت کا مطلوب، اسی سے زندگی ہے، اسی سے کامیابی ہے آخرت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جسم کی مانند کہہ کر ہمیں یہ بتلایا کہ اگر پاؤں میں درد ہو بندہ چین سے بیٹھ نہیں سکتا کہ میرے پاؤں میں درد ہے۔ اگر کسی مومن کو تکلیف ہے، کسی بندے کو پریشانی ہے، آقا کائنات نے فرمایا ہو یارو بڑی بڑی تہجدیں پڑھنے والوں، بڑے بڑے نفل پڑھنے والوں، اللہ کی عبادتیں کر کے ماتھے پہ نشان ڈالنا عبادت نہیں ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ آقا کائنات نے فرمایا سن لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم ترین شخصیت آقا کائنات کی ہے۔ فرمایا سن لو مجھے یہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھ کے 70 دفعہ استغفار کرتے، ایک مجلس میں بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگتے۔ فرمایا میں خود مسجد نبوی سب سے بہترین مسجد، آقا کائنات نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کے ٹکڑے میں فرمایا میں بیٹھ کے 1 مہینے کا اعتکاف کروں، اور نبی کائنات ہر ٹائم جہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ فرمایا پورا 1 مہینہ اعتکاف کروں، مجھے اس سے بھی زیادہ پسند یہ ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کے کام آ جاؤں، کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کر دوں۔ ہم نے کبھی یہ عبادت کی ہے؟ تہجدیں ہم نے پڑھنی ہے، تہجدیں پڑھنی چاہیے، نمازیں ہم نے سب نے پڑھنی ہے، پڑھنی چاہیے، ہم نے بڑی بڑی عبادتیں کر لی ہیں، ہم نے پیسے جمع کر کے حج عمرہ کر لیا، اپنے نام کے ساتھ حاجی صاحب کو لکھوا لیا، یار اخوت ایمانی بھی ہم نے کی ہے، مسلمانوں کو آپس میں جوڑا بھی ہے۔ یار کیا ہو گئے چھوٹی سی بات میں ہم نے ختم کر دیا مرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، فرمایا جتنی مرضی عبادتیں کرتا رہے، فرشتوں کو یہ حکم فرما دیا اس بندے کے نامہ اعمال کو بھی میرے پاس لے کر کہ میں رب تعالیٰ کو غضب آ جائے گا، غصہ آ جائے گا مجھے کہ یہ بندہ میرے بنائے ہوئے بندے کے ساتھ کیوں خفا ہے۔ ایمان کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یار مسلمان تو بھائی ہیں آپس میں۔ اللہ کے رسول جی کبھی کبھی ہو جاتا ہے معاملہ، لڑائی ہو جاتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو، اپنے بھائیوں کو ملا دیا کرو۔ آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، اگر صلح نہ کروائی اللہ کا غضب نہ آ جائے۔ یار تیرا نامہ اعمال نہیں جا رہا جب اوپر تجھے تیری باتوں کا کیا فائدہ؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ تعالیٰ رحم کرے گے اس بندے پر۔ جو بندہ رحم کے رشتوں کو جوڑتا ہے وہ رحمان مہربان ہوتا ہے، پھر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ آقا کائنات فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ میری رزق وافر مقدار میں رزق، میرے پچھلے جمعہ میں میں نے یہ بات کی تھی، لمبی عمر ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، ٹینشن پریشانی ختم ہو جائے، آقا کائنات نے فرمایا آپس میں جوڑے بھائیوں کو، صلہ رحمی والا معاملہ کرے۔ کب تک رہیں گے جدا یار؟ کیا زندگی ہے؟ اکیلے رہنے والا بندہ تو ویسے ہی نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ اصل امت کا مقصد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد لوگوں کو جوڑنا تھا۔ آقا کائنات نے فرمایا یار نہ یہودیوں کو برا بلانا کو، ان کے معبودوں کو برا بلانا کو، ان کو بھی جوڑنے کی کوشش کرو۔ عیسائیوں کو یہ پیغام دیا، آقا کائنات نے ان کو خط لکھ کر بھیجے۔ یارو یہاں تک بات کہ ادھر معاہدہ ہو رہا ہے اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدے پہ لکھ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم نے یہ معاہدہ نہیں کرنا جب تک یہ محمد الرسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھ دے۔ تو آقا کائنات نے کہا یار جوڑو کچھ نہیں ہوتا، محمد الرسول اللہ ختم کر دیتے ہیں معاہدہ کرنے کے لیے، آپس میں جوڑنے کی کوشش یہاں تک کی کہ اپنے نام کے آگے محمد الرسول اللہ ہٹا کے محمد بن عبداللہ لکھوا دیے۔ فرمایا لڑائی نہ ہو،
آپس میں فساد نہ ہو، آپس میں جوڑنے کی کوشش کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن تو مومن کا بھائی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریفیں کرتے ہوئے فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں تو بڑی محبتیں کرتے ہیں، آپس میں ان کی عقیدت الفت بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا، فرمایا یہ سجدے بھی کرتے ہیں، اللہ کی عبادتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا فرمایا رحماء بینہم، پہلے آپس میں جڑ کر رہتے ہیں، آپس میں اخوت و بھائی چارے والا معاملہ کرتے ہیں، اس کے بعد رب تعالیٰ کو عبادتیں مطلوب ہیں۔ اگر تیری بھائی کے ساتھ نہیں بنتی تیری عبادتوں کا کیا فائدہ؟ فرمایا یہ آپس میں بھائی تب ہے، ان کی عبادت تب قبول ہے جب آپس میں مل کر رہتے ہیں۔ یارو کیا ضرورت پڑی ہے دل میں حسد رکھ کے خود پریشان ہونے کی؟ کیا ضرورت پڑی؟ آقا کائنات کا پیغام سنے نا۔ ہم نے چھوٹی سی بات پہ کبھی کسی بڑے عالم دین سے بھی پوچھا ہے مسئلہ؟ آپس میں لڑائی جی فلاں مسئلہ اس طرح ہے جی فلاں مسئلہ اس طرح ہے، لو یہ جینا مرنا ختم۔ یارو دل بڑا کریں، درگزر والا معاملہ کریں، معافی والا معاملہ کریں۔ آقا کائنات یہی سکھلانے کے لیے آئے، مسجد آباد کریں، آپس میں محبتیں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنے بندے پسند آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آتے ہیں، ہادی عالم نے فرمایا کہ یہ حج کرنے کے لیے ساری دنیا سے جمع ہو کے ادھر آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یار کتنے پیارے لگ رہے ہو میرے بندو، سارے جمع ہو گئے ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ رب تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آیا، اللہ کہتے ہیں جاؤ ساری خلقت کو میں نے معاف کر دیا، جتنے بھی یہاں پہ جمع ہوئے۔ اللہ کیا عمل کیا انہوں نے؟ فرمائی آپس میں مل گئے ہیں، میں رب کو ان کا ملنا اتنا پسند ہے، میں نے ان کو معاف کر دیا، اتنا معاف کیا۔ آقا کائنات فرماتے ہیں جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کسی قسم کا اس نے گناہ نہیں کیا گویا۔ فرمایا یہ بندے جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کا آپس میں اتحاد، آپس میں محبت اتنی پسند ہے، اللہ فرماتے ہیں جاؤ میں نے اسی طرح معاف کر دیا جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، میں رب نے تمہیں پاک کر دیا۔ کیا عمل پسند آیا یار؟ آپس میں اخوت بھائی چارے والا معاملہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کہ کریں کہ اللہ جی ہمیں آپس میں بھائی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی مطلوب ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں ہر بندہ اپنی پیشانی پہ یہ آیت مبارکہ لکھ کر لے جائے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مومن تو مومن بھائی آپس میں، مومن بھائی آپس میں، فاصلحوا بین اخویکم، خدا نہ خواستہ کہیں پہ لڑائی ہو جائے، خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی معاملہ بن جائے، انسان ہے بن جاتے ہیں معاملہ، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ فرمایا آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، غلطی ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ فرمایا وخیر الخطائین، بہترین خطا کار وہ جو بعد میں توبہ کر لیتے ہیں۔ یار اگر معاملہ ہو گیا بھائی سے جا کے معافی مانگ لیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، آپس میں صلہ رحمی والا معاملہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر صلہ رحمی والا معاملہ نہ کیا کہیں رب کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔